اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند تر ہے. لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں گے تو پہلے آپ کا اس ذات پر ایمان آئے گا جو بات کہہ رہا ہے آپ سے، جس نے آپ تک یہ بات پہنچائی، جس زبان مبارک سے آپ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ وہ الہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ اکیلا معبود ہے. تو آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے. ایمان کیوں لائے؟ کہ وہ وہی اسی طرح ہی ہے، کہ اس زبان ذات مبارک نے اسی طرح سے کہا. اور دوسری چیز یہ دیکھیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کبریائی کا، اس کے بلند تر ہونے کا، اس کا سب کچھ ہونے کا اعلان بھی ہے، اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے. اندرون میں یہ بات ہے. نماز کا وقت ہوا تو قبلہ روح ہو کے جب اللہ اکبر، کہ اس کی کبریا کے بغیر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میرا اللہ سب سے بلند تر، سب سے اکبر. اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ اوپر دیکھنا ہے نہ نیچے دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے. اپنے اس ایک مقام پر کہ جہاں سجدہ ہونا ہے اس پر نظر رکھنا ہے. اس پر نظر کیوں رکھنی ہے؟ اس طرح کیوں کھڑا ہونا ہے؟ اس طرح اللہ اکبر کیوں کہنا ہے؟ اس طرح ہاتھ کیوں باندھنا ہے؟ ثنا کیوں پڑھنی ہے؟ الحمد کیوں پڑھنی ہے؟ قرآن مجید کی صورت یا کچھ حصہ کیوں ملانا ہے؟ رکوع میں کیوں جانا ہے؟ جھکتے ہوئے اللہ اکبر اس کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اس کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے، اور اعلان کرتے ہوئے اقرار بھی کرنا ہے، اظہار بھی کرنا ہے. عمل اظہار کی ایک علامت ہے یہ. اور نماز اللہ تعالیٰ کی ارشاد مبارک یہ کہ اس طرح فقط رأیتمونی، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر اس ذات مبارک سے ہٹ کر نماز پڑھی، ان کے عمل سے کوئی عمل زائد کیا یا ان کے عمل سے کچھ عمل کم کیا تو نماز نہیں ہوئی. وہ اس کبریا کے سامنے، اس الہ کے سامنے، اس معبود کے سامنے وہ جو حق ہے ادا کرنے کا، وہ حق ادا نہیں ہوا. اور حج کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آج مجھ سے مناسک سیکھ لو حج کے، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں کا عمل، جنہوں نے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی بتایا، اور ان کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوا. اور اب اسی طرح سے نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح سے حج کرنا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس طرح یہ ارکان ہے اسلام کے، ایمانیات ہے یہ، کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو تمہارا ایمان گیا. اگر نماز کا یہ کہو کہ جی 5 کے بجائے میں 4 نمازیں فرض ہیں، یا 5 کے بجائے 6 نمازیں فرض ہیں، تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. اس لیے کہ فرض نمازیں سرکار سے، اور اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی فجر کے وقت میں 2 کے بجائے 4 فرض پڑھنے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس کا ایمان گیا. جی ایمان کیوں گیا؟ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز ادا کی ہے. انہوں نے 2 فرض ہی پڑھے، 2 سنت 2 فرض فجر کے وقت میں. اگر اس سے ادھر ادھر ہوگا، اس کا اس پر یقین ختم ہوگا، یا یقین میں ادھر ادھر ہوگا، تو ایمان نہیں ہے. جب اور اس کے ہاں سے جو کچھ بھی انعامات عطا ہوں گے، اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں، انہی اعمال کی وجہ سے ہے. تو جن کے اعمال کی اتباع میں اس کے ہاں سے خیر ملے گی، ان کے پاس کیا خیر نہیں ہوگی؟ کہ جنت سب سے بڑی چیزوں سے رکے رہو گے تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. تو جن کے اعمال پر عمل کرنے کے صدقے میں جنت ملے گی، وہ خود کیسے اس شے کے حقدار نہیں ہوں گے؟ یہ کہ اور یہ جو ہے کہ میں اپنے کسی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے. تو اللہ نے یہی چاہا ہے کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہ ارشاد مبارک ہے کہ اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور یہ ایک یہ فطری بات ہے کہ
انسان جب کسی سے مانگتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے جو تقسیم کر رہا ہے اسے، لیکن آواز اسی کو دے گا کہ مجھے بھی دو، کہ وہ تقسیم پر معمور ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی واللہ یؤتی وانا قاسم، وہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اس کائنات میں، اس کائنات کے ہر گوشے میں جو کچھ ملے گا اس ذات مبارک کے صدقے میں ملے گا۔ بے شک۔ اچھا جی، بیعت کے بارے جی ایک